تو شریعت نے کہا کہ انسان اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. سنیے، یہ سفارش کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے کی. فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو. اب اچھے انداز کی زندگی گزارنے کی سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہی ہے. مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو دنیا میں اپنی بیوی کی زبان کی سختی اور بدتمیزی پر بھی برداشت کر لے گا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو نے میری سفارش کو مانا تھا، آج میں تیرے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے تجھے جہنم کی بجائے جنت کا راستہ عطا فرما. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ بیوی پہ ایسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں ہی نہیں، ایسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں ہی نہیں. مثال کے طور پر تیری تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں ہمیشہ. اب بتاؤ کہ بیٹیوں کو پیدا کرنا یہ عورت کے اختیار میں ہے. عورت کا اختیار ہوتا تو وہ ماشاءاللہ ساری دنیا بیٹوں سے بھری ہوتی اور رشتوں کے لیے 1-1 لاکھ بندوں کی اپلیکیشن آ رہی ہوتی. یہ تو اللہ کی دین ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے من یشاء عقیما اس کو وہ بانج بنا دیتا ہے. بندے کا اختیار نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ طبیب کی طرف رجوع کیا جائے تو شاید مرد کا ہی قصور نکل آئے. لیکن عورت سے اس بات پہ ناراض کہتے ہیں جی بس اس کی تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. اب بتائیں ایک ایسی بات پہ بندہ ناراض ہے کہ جو عورت کے اختیار میں ہی نہیں. ساس ڈانٹ رہی ہے، نند اس کو تانے دے رہی ہے، اس کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اس کا دل دکھایا جا رہا ہے. تو وہ عورت کیا کرے، کہاں جائے؟ تو میاں بیوی کا یہ معاملہ اتنا قریب کا ہے کہ اللہ تعالی کا خوف دل میں ہو پھر انسان اس حق کو صحیح طرح ادا کر سکتا ہے. اس لیے ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی زبان کی ذرا سخت تھی. ویسے جو عورتیں زبان کی ذرا سخت ہوتی ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر وہی عورتیں پاک دامن بھی ہوتی ہیں. جو زبان کی میٹھی ہوتی ہیں نا، ان کی مٹھاس خامن تک کی نہیں اوروں تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو زبان کی تھوڑی سخت ہوتی ہیں پاک دامن بھی اکثر وہی ہوتی ہیں. کوئی کلیہ نہیں ہے مگر عام طور پر دیکھا گیا. کسی نے کہا کہ حضرت ایسی بدتمیز عورت کو طلاق دے دیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو اس کی پھر 2 شکلیں ہوں گی. ایک شکل تو یہ کہ یہ مطلقہ بن جائے گی اور کوئی اس سے شادی نہ کرے، تو یہ دکھ کی زندگی گزارے گی اور دکھ کا سبب میں بنوں گا. اور دوسرا شکل یہ کہ یہ شادی کرے گی تو جو عادت اب ہے وہ پھر بھی رہے گی، تو دوسرے خاوند کا دل دکھائے گی اور اس مسلمان کا دل دکھنے کا سبب بھی میں بنوں گا. لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں جو برداشت کر رہا ہوں برداشت کروں، میری وجہ سے کسی اور بندے کا دل نہ دکھے. طلاق نہیں دیتے تھے. اللہ والوں کی سوچ دیکھو کہاں جاتی ہے. تو فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لحاظ فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. تہجد کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائنتی کی طرف اتنا آہستہ آہستہ اترے
کہ آہٹ نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو، ان کی آنکھ نہ کھل جائے. اور پھر نبی علیہ السلام پیدل چلے، ننگے پاؤں چلے کمرے میں، اور پھر جوتے باہر آ کر پہنے اور جنت بقیع چلے گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ تو کھل گئی. وہ بڑی حیران کہ بھئی اتنے دبے پاؤں اٹھ کے جانے کا کیا مطلب؟ وہ بھی پیچھے سے آئیں تو نبی علیہ السلام جنت بقیع سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، وہ بھی دوڑی اور واپس اپنے کمرے میں آ کے بستر پر لیٹ گئی. نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے محسوس کیا کہ تھوڑا سانس پھولا ہوا ہے، دوڑ کے جو آئی تھی. فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ بتایا کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی. کیوں گئی تھی؟ اللہ کے نبی آپ اتنا خاموش اور بڑے ددے انداز سے جو یہاں سے نکل کر گئے. تو فرمایا کہ عائشہ میں نے اس لیے طریقہ اختیار کیا کہ میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے. اب اندازہ لگائیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے. تیسرا درجہ کہ انسان اپنے پڑوسی کا دل نہ دکھائے. پہلا تھا ماں باپ کا دل نہ دکھائے، دوسرا تھا کہ بیوی بچوں کا دل نہ دکھائے، اور تیسرا کہ اپنے پڑوسی کا دل نہ دکھائے. شریعت نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس پڑوسی کے حقوق کی تاکید کے لیے اتنی بار آئے، مجھے دل میں ڈر پیدا ہوا کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں شامل نہ کر لیا جائے. یہ پڑوس کہاں تک ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا 40 گھروں تک. دائیں بھی 40 گھر، بائیں بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی، تو پورا محلہ ہی بن گیا. تو معلوم ہوا کہ پورا محلہ پڑوس ہے. تو کیا ہم اہل محلہ کی رعایت کرتے ہیں؟ بہت زیادہ رعایت کرنی چاہیے. اپنی طرف سے جتنا حسن سلوک کی زندگی گزار سکیں اتنا بہتر ہے. چنانچہ ایک آدمی گزرے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، نیکوکار. فرمایا پڑوسی. اے اللہ کے نبی طبیعت ذرا سخت ہے تو پڑوسی اتنے خوش نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے. تھوڑی دیر میں ایک دوسرا بندہ گزرا. نبی نظام نے فرمایا اس کے بارے میں کیا رعایت، کیا تم اپنے کمنٹس دیتے ہو؟ اے اللہ کے نبی بس فرض واجب پورے کرتا ہے، کوئی زیادہ اتنا نیکی کا شوق تو ہم نے دیکھا نہیں کہ راتوں کو جاگتا ہو، بڑے اعمال کرتا ہو. فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ. اے اللہ کے نبی بڑا اچھا رکھ رکھاؤ ہے اور پڑوسیوں کا دل اس سے بہت زیادہ خوش ہیں. فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ آدمی بالآخر جنت میں جائے گا. تو جو انسان اچھے رکھ رکھاؤ والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، پڑوسی خوش ہوں، اللہ کے بندے اس سے خوش ہوں، اللہ رب العزت بھی اس بندے سے خوش ہو جاتے. تو ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کی رعایت کرنی چاہیے. اس کا احساس ہمیں اس دن ہوگا، حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلا کر فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری بیمار کرسی نہیں کی. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا اللہ آپ کھانے پینے بیمار ہونے سے منزہ اور مبرہ ہیں، یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں دن تمہارے پڑوسی بھوکے تھے، اگر تم ان کو کھانا کھلاتے
ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا، تو ان کو پانی پلاتا، ایسے ہی ہوتا تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا، اس کی تیمارداری کرتا، ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی ہوتی۔ اس دن احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ چوتھا درجہ کہ انسان اپنے ماتحتوں کی بھی دل آزاری نہ کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بندے کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کا بھی دل نہ دکھائے۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے سمجھانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا اصلاح اور تربیت کی خاطر، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی شریعت نے 100% اجازت دی۔ جیسے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم کو مارنے لگے، تو جیسے ہی اس کو مارنے لگے تو وہ کہنے لگا حضرت اللہ کے لیے نہ مارے، فرمان لگے کہ وہ بدتمیز، میں تجھے اللہ کے لیے ہی تو مار رہا ہوں۔ تو اصلاح اور تربیت کے لیے سرزنش کرنا، سمجھانا، ناراض ہونا یہ الگ بات ہے، دل دکھانا یہ الگ چیز ہے۔ تو فرمایا اپنے ماتحتوں کا بھی دل نہ دکھاؤ۔ جیسے کچھ لوگ فیکٹری ہیں، بزنس ہے، تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، محبت پیار کا سلوک رکھنا چاہیے، ان کو محبت دینی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماتحتوں کا دل دکھائے گا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن اس ماتحت کا وکیل بن کر اس کو اس کا حق دلواؤں گا۔ اب سوچئے ذرا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا حجیجہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا اٹارنی بنوں گا اور میں اس بندے کو اس کا حق دلواؤں گا۔ اس لیے ایک آدمی تھا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کے ساتھ رہتا تھا، پیار محبت کے ساتھ۔